بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26 نومبر 2019 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی کینسل کرانے پر کتنا جرمانہ ہوگا؟ محکمہ پاسپورٹ نے تارکین کے حوالے سے کئی اہم فیصلے کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی وزٹ ویزے پر سعودی عرب آیا ہو تو اس کے وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل نہیں کروایا جا سکتا۔ محکمہ پاسپورٹ نے مزید بتایا کہ اگر کسی نے سعودی عرب کو خیر آباد کہنے کے لیے فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی لگوایا ہو، جس کی مدت 60 دن ہوتی ہے، اور اس نے 60 دن کے اندر سفر نہ کیا ہو، تو اسے فائنل ایگزٹ کینسل کرانے کے لیے 1000 ریال کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کا اقامہ اسی صورت میں بحال ہوگا اگر اس کی میعاد باقی ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ نے واضح کیا کہ اگر کوئی غیر ملکی خروج عودہ یعنی چھٹی پر سعودی عرب سے باہر گیا اور وقت مقرر کے اندر واپس نہ آیا تو ایسی صورت میں وہ 3 سال تک سعودی عرب واپس نہیں آ سکتا۔ ویزا ختم ہونے کے 2 مہینے بعد آٹومیٹک اس کا جو سسٹم ہے اس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ 3 سال کے لیے اب دوبارہ سعودی عرب نہیں آ سکتا۔ خروج عودہ جاری ہونے کے بعد اس میں چینجنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، البتہ ویزا کینسل کروا کے دوبارہ سے نئی فیس ادا کرنے کے بعد نیا خروج عودہ جاری کرایا جا سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے مزید کہا کہ اگر کسی شخص کے اقامے کی ڈیٹ میں تاخیر ہو گئی ہے اور اقامہ ختم ہونے کے 3 دن بعد اس پر جرمانہ ہوگا، سعودی عرب سے بے دخلی بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی مرتبہ اقامے میں بروقت تجدید نہ کرنے کا جرمانہ 500 ریال، دوسری مرتبہ تاخیر پر 1000 ریال اور تیسری مرتبہ تاخیر پر سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ محکمہ پاسپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ گھریلو ملازمین کا ایک کفیل سے دوسرے کفیل کے پاس نقل کفالہ کی فیس لازمی طور پر ادا کرنی ہے۔ یہ منتقلی کی تعداد کے حوالے سے بڑھتی جاتی ہے۔ 7.5 کروڑ ریال رشوت دینے والا سرمایہ کار گرفتار۔ سعودی پبلک پراسیکیوٹر نے سرکاری ملازم کو 7.5 کروڑ ریال رشوت دینے والے ایک سعودی سرمایہ کار کو گرفتار کر لیا۔ اسے جدہ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودی عرب آتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ اوقاز اخبار کے مطابق سرمایہ کار نے زمین خریدنے کی ڈیل منظور کرانے کے لیے سرکاری ملازم کو رشوت دی تھی۔ ذرائع نے کہا کہ سرمایہ کار نے ڈیل منظور کرانے کے لیے 90 کروڑ ریال مالیت کے چیک تحریر کر کے جمع کرائے تھے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ اس سے پہلے بھی سرمایہ کار کو اس سے ملتے جلتے کیس میں قید کیا گیا تھا، تاہم اس نے متعلقہ ملازم کو بھاری رشوت دے کر غیر قانونی طور پر رہائی حاصل کر لی تھی۔ ذرائع نے کہا کہ گرفتار شدہ سرمایہ کار ایک اور کیس میں ملوث ہوا تھا تو اس نے عدالت کے ایک اہلکار کو رشوت دے کر سرکاری دستاویزات میں جعل سازی کروائی تھی۔ پبلک پراسیکیوٹر نے اپنے دعوے میں کہا کہ گرفتار شدہ سرمایہ کار رشوت اور جعل سازی کا عادی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے سخت ترین سزا دی جانی چاہیے۔ 36,000 نوکریوں پر غیر ملکیوں کی جگہ سعودی۔ وزارت محنت اور سماجی بہبود کے مطابق صنعتی اداروں کو 36,000 اسامیوں پر غیر ملکیوں کی جگہ سعودیوں کے تقرر کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزارت محنت نے اس پر عمل درآمد کے لیے 5 متعلقہ اداروں کے ساتھ یادداشت پر دستخط کر دیے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ہر ادارے کو اس بات کا پابند بنا دیا گیا ہے کہ وہ مفاہمتی یادداشت کا طریقہ کار مرتب کرے اور 36,000 نوکریوں پر سعودیوں کی تقرری کو لازمی بنائے۔ وزارت محنت نے واضح کیا کہ سعودیزیشن کی اس مفاہمتی یادداشت پر روزگار اور ٹریننگ کی حوصلہ افزائی کے ترغیباتی پروگرام پر عمل درآمد کے بعد شروع کیا جائے گا۔ اداروں کو سعودی شہریوں کی تقرری اور انہیں روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے مختلف ترغیبات دی جائیں گی۔ عمل درآمد کی بھی نگرانی ہوگی۔ وزارت محنت نے مزید کہا کہ صنعتی اداروں میں سعودیزیشن کی شرح سے متعلق ماہانہ رپورٹیں جاری کی جائیں گی۔ وزارت محنت اور سماجی بہبود نے وزارت صنعت و معدنیات، تکنیکی اور پیشہ ورانہ ٹریننگ کے اعلیٰ ادارے، فروغ افرادی قوت فنڈ اور سعودی ایوان ہائے صنعت و تجارت کونسل کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ غیر ملکیوں کو لوٹنے والا گروہ کیسے پکڑا گیا؟
مشرقی ریجن پولیس نے غیر ملکی کارکنان کو دھوکے سے جال میں پھنسا کر ان سے نقدی اور قیمتی اشیاء چھیننے والا گروہ گرفتار کر لیا۔ گروہ کے افراد ہوٹلوں اور تجارتی دکانوں میں چوری کی وارداتیں بھی کر رہے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق مشرقی ریجن پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ غیر ملکیوں اور تجارتی مراکز اور ہوٹلوں کے مالکان سے لوٹ مار اور چوری کی وارداتوں کی رپورٹیں موصول ہوئیں۔ رپورٹوں کے تناظر میں واردات کرنے والوں کا ممکنہ خاکہ تیار کرایا گیا۔ اس کی بنیاد پر انہیں تلاش کر کے گرفتار کرنے کی مہم اسپیشل ٹیم کو سونپی گئی۔ ترجمان نے بتایا دوران تفتیش پتہ چلا کہ مشرقی ریجن میں 5 افراد پر مشتمل ایک گروہ وارداتیں کر رہا ہے۔ ان میں 3 سعودی شہری ہیں جبکہ ایک کا تعلق شام اور ایک کا خانہ بدوش قبیلے سے ہے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پوچھ گچھ پر حفر الباطن کمشنری میں چوری اور لوٹ مار کی 25 وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ 13 لاکھ عمرہ ویزے پاکستانی سر فہرست۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق اتوار 24 نومبر تک عمرے کے 13,39,376 ویزے جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ اب تک 11,33,365 عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق فی الوقت سعودی عرب میں 2,97,491 عمرہ زائرین موجود ہیں، جبکہ 8,35,874 عمرے کی ادائیگی کے بعد اپنے اپنے ملکوں کو واپس جا چکے ہیں۔ وزارت حج و عمرہ کے اعلامیے میں بتایا گیا کہ عمرہ زائرین فضائی، بحری اور سمندری راستوں سے سعودی عرب پہنچے۔ ان میں سے 10,88,608 فضائی راستے سے، 44,750 بری راستوں اور 7 سمندر کے ذریعے پہنچے ہیں۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی اب تک سب سے زیادہ عمرہ زائرین پاکستان ہی سے پہنچے ہیں۔ ان کی تعداد 3,19,494 ریکارڈ کی گئی۔ انڈونیشیا 3,06,461 زائرین کے ساتھ دوسرے نمبر پر، جبکہ تیسرے نمبر پر انڈیا 1,95,345 زائرین کے ساتھ موجود ہے۔ اس سال وزارت حج و عمرہ نے مقام کے عنوان سے سینٹرل ریزرویشن کا جدید نظام قائم کیا ہے۔ اس سے عمرہ کمپنیاں، ہوٹل، ٹرانسپورٹ کمپنیاں اور عمرہ و زیارات پر آنے والے سہولت اٹھا رہے ہیں۔ طائف میں پاکستانی خاتون پر تشدد کرنے والا شخص گرفتار۔ سعودی عرب میں طائف کی پولیس نے ایک پاکستانی خاتون کی بے دردی سے مار پیٹ والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے از خود ملزم کے خلاف کارروائی کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس ذرائع نے کہا کہ تشدد کا شکار ہونے والی خاتون پاکستانی ہے اور ان پر تشدد کرنے والا شخص ان کا شوہر ہے جو اسکول میں ٹیچر ہے، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ شوہر کی نیشنلٹی کیا ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ٹویٹر پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کارروائی کی گئی۔ پورے واقعے کی تفتیش مکمل ہونے کے بعد پولیس کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ ریاض سیزن میں مستقبل کی کار 32 لاکھ ریال میں فروخت۔ ریاض سیزن کے تحت گاڑیوں کی نمائش میں سب سے منفرد کار 2030 جسے مستقبل کی گاڑی کا نام دیا گیا 32 لاکھ ریال میں فروخت ہو گئی۔ مقامی اخبار الریاض کے مطابق مستقبل کی کار کی نیلامی کی گئی اور سب سے زیادہ بولی لگانے والے نے 32,04,500 ریال میں کار اپنے نام کر لی۔ ریاض سیزن کے لیے بطور خاص تیار کی جانے والی مستقبل کی کار دنیا میں صرف اور صرف ایک کار ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں اس ماڈل کی کوئی اور کار موجود نہیں۔ اس پر آسائش کار کو 2030 کا نام دیا گیا۔ اس سے پہلے سعودی محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی الشیخ نے ٹویٹ کی کہ بک کر لو، یہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی کار ہے۔ سپورٹس کار 2030 2 انجنوں سے آراستہ ہے۔ یہ 3.5 سیکنڈ میں 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے چلنے لگتی ہے۔ گاڑی کا انجن 376 کلو واٹ پاور کے ہیں۔ گاڑی کا وزن 1900 کلو گرام ہے۔ یہ ایک بار چارج کیے جانے کے بعد 365 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ سعودی خاتون کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل۔ سعودی خاتون آلا بالقاسم نے سب سے زیادہ گاڑیاں جمع کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ آلا بالقاسم کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ ریاض سیزن کے تحت خواتین کے درمیان گاڑیوں کی تعداد کے حوالے سے مقابلہ ہوا تھا۔ اس میں سعودی خاتون آلا بالقاسم نے دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں جمع کرنے کا ایوارڈ حاصل کیا۔
وکاز اخبار کے مطابق اعلیٰ بالقاسم کا کہنا ہے کہ سعودی قیادت نے خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دے کر ذمہ دار بنا دیا ہے۔ اس فیصلے کے باعث دنیا بھر میں سعودی عرب کی خوبصورت تصویر بنی ہے۔ اعلیٰ بالقاسم کو بزنس مینجمنٹ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا رکن بھی بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے بزنس مینجمنٹ کی نظریاتی تعلیم میں منفرد پوزیشن حاصل کی تھی۔ سعودی خاتون کو خادم حرمین شریفین خارجی اسکالرشپ پروگرام کے تحت امریکہ بھیجا گیا تھا، جہاں سے انہوں نے بزنس مینجمنٹ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ آج تک اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، یہ خبریں آپ کو اچھی لگی ہیں، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو سعودی عرب کے حوالے سے، اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔